رمضان المبارک دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم برکتوں رحمتوں کا مہمان رخصت ہوا جا رہا ہے۔ اس کے گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں، چند گھڑیاں، چند ساعتیں، چند ایام باقی رہ گئے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے محض اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ورنہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، لیکن وہ آج دنیا میں نہیں، اور نہیں جانتا اگلے مہینے میں، اگلے سال میں کہ کون ہم میں سے اس رمضان کو پائے گا اور کون اس رمضان کو نہیں پائے گا، کون موجود رہے گا اور کون موجود نہیں رہے گا۔ اور پھر موجود بھی رہا تو کون جانتا ہے کہ عبادت کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ نیکیاں کرنا یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اس گناہ کا عذاب کیا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اگر تو غور کرے تو گناہ کرنے کا عذاب یہ کیا کم ہے کہ نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، عبادتوں میں جی نہیں لگتا، عبادتوں میں دل نہیں لگتا، نمازوں سے اکتاہٹ ہوتی ہے، نیکی کے کاموں سے اکتاہٹ ہوتی ہے، نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے وحشت ہوتی ہے، نیک کام کرنے اور نیکی کی باتیں کرنے میں دل نہیں لگتا ہے، نمازوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ آخری ایام ہے، چند ساعتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے جو عید کی رات ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ عید کی رات اسی طرح ضائع کرنے کی نہیں ہے۔ ایسا معاشرے میں ماحول ہے کہ آدمی پورے رمضان نیکیاں کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے، لیکن عید کی رات میں گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ مہینہ آیا ہی ہے ہمیں نیک بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے۔ یعنی روزے کا پیغام اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ خداوند قدوس نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے، یعنی آدمی کا گناہوں کو چھوڑنا، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اور اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دینا۔ واقعی گناہوں کے اندر جو نحوست ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مہینہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے ہے۔ تو عید کی رات آتی ہے، آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ نہیں، اس عید کی رات زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کی جائے اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال، عبادتیں کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اللہ کی طرف سے اس رات میں انعام دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ انعام دے رہا ہو اور وہ آدمی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، یہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی تمہیں انعام دے رہا ہو اور تم اس کی نافرمانی میں لگ جائے تو وہ آدمی ناراض ہوگا، انعام سلب کر لے گا۔ تو اسی طرح انعام کی رات ہے، تو اس رات میں جب اللہ انعام تقسیم کر رہا ہو، تم اللہ کے حضور ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، اپنے گناہوں کی معافی میں لگے ہوئے ہو،
اپنے گناہوں کی بخشش میں لگے ہوئے ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس رات میں عبادت کی فضیلت احادیث شریفہ میں آئی ہے، لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، یا اجتماعی عبادت ثابت نہیں۔ انفرادی طور سے آدمی جتنا کر لے اچھا ہے، اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے، گناہ کا کام نہ کرے، اور اس رات میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جو راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، انہی میں سے عید اور بقرعید کی رات بھی ہے کہ اللہ تعالی عید اور بقرعید کی راتوں میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی عید کی رات میں عبادت کرے گا تو اس کا دل اس دن زندہ رہے گا، مرے گا نہیں، جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے کاموں کو بنوانے کی رات ہے۔ اور جو رمضان کا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، واقعی اس میں جو ناقدری ہوئی اور بہت ناقدری ہوئی ہے، اس ناقدریوں پر شرمندہ اور پشیمان ہونے کی رات ہے کہ اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو نے یہ عظیم رات ہمیں عطا فرمائی تھی اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے، لیکن اے اللہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے، ہمیں جیسا یہ گزارنا چاہیے تھا ویسا نہ گزار سکے، جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے ویسی اس کی قدر نہیں کر پائے۔ اے اللہ ہمارے اس جرموں کو، ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، ہم گنہگار ہے، ہمارے اس گناہ کو، اس جرم کو معاف فرما دے، اور ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم کا معاملہ فرما۔ اپنے خدا سے، اللہ سے لو لگائے اس رات میں، اللہ سے مانگے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں پر استغفار کی رات ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی رات ہے۔ اسے مستیوں میں، دوستی عیاشی میں، دوستوں کے ساتھ گلی کوچوں میں گزارنے کی رات نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی رات ہے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں رکھنے کی رات ہے۔ اللہ ہمیں جو بچے ہوئے ایام ہیں، چند گھڑیاں ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔